جبرائیل و ابلیس۔ جبرائیل: ہمدم دیرینہ، کیسا ہے جہاں رنگ و بو؟ اے پرانے ساتھی، یہ تو بتا کہ دنیا کا حال کیسا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے سوز و ساز و درد و داغ و جستجو آرزو۔ وہاں عشق، درد، تکلیفیں اور محبوب کی تلاش کے سوا کچھ نہیں، یعنی دنیا میں۔ جبرائیل: ہر گھڑی افلاک پہ رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک و دامن ہو رفو؟ آسمان پر ہر وقت تیرے متعلق باتیں ہوتی رہتی ہیں، کیا یہ ممکن نہیں کہ تیرا چاک دامن رفو ہو اور جو تو غلطی کر بیٹھا ہے اس کی تلافی ہو؟ چاک دامن یعنی آپ کا جو اگر پھٹ جاتا ہے تو وہ سوئی اور دھاگے سے جو سی دیتے ہیں۔ ابلیس کہہ رہا ہے اے جبریل، تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو۔ افسوس اے جبرائیل علیہ السلام، تو اس راز سے واقف نہیں ہے کہ جب میرا سبو ٹوٹا تو مجھ پر ایسا نشہ غالب آ گیا جو کبھی اتر نہیں سکتا، اب میں دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاغ و کو۔ ابلیس کہہ رہا ہے اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، اب میں فرشتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، اور یہ جو آسمان پہ جو فرشتے رہتے ہیں یہ تو بہت خاموشی کی جگہ ہے اور سنسان پڑی ہوئی ہے جگہ، تو میں آسمانوں پہ آ کے نہیں رہ سکتا۔ جس کی نومیدی سے ہو سوزے دروع کائنات، اس کے حق میں تقنتو اچھا یا لا تقنتو۔ ابلیس کہہ رہا ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کی رحمت سے مایوس ہو گیا، لیکن میری اس مایوسی سے کائنات کے دل میں سوز و گداز پیدا ہوا ہے۔ اب تو ہی بتا کہ میرے لیے مایوس ہونا بہتر ہے یا مایوس نہ ہونا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کھو دیے افکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا ابرو۔ تو نے جو یہ انکار کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ وہ سجدہ نہیں کروں گا، اور اس حرکت کی تیری وجہ سے چشم یزداں مینس اللہ میاں کی نظروں میں فرشتوں کی کیا عزت باقی رہ گئی ہے تیری اس حرکت کی وجہ سے جو تو نے کی۔ ابلیس کہہ رہا ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنہ جامع عقل و خرد کا تار و پو۔ مشت خاک مینس مٹھی بھر مٹی یعنی انسان، ذوق نمو آگے بڑھنے کی خواہش، فتنہ فساد، جامع عقل عقل کا لباس یعنی عقل، خرد کہتے ہیں عقل کو، تار و پو تانا بانا۔ ابلیس کہہ رہا ہے میری ہی اس حرکت کی وجہ سے مٹھی بھر خاک کا پتلا یعنی انسان پھلنے پھولنے اور ترقی کے راستے پہ نکلا، اور میرے ہی پیدا کیے ہوئے فتنے کی سبب عقل کا تانا بانا ہے۔ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو؟ رزم خیر و شر مینس اچھائی برائی کی جنگ، طوفان کے تماچے کھانا مینس سمندر کے تھپڑے کھانا۔ ابلیس کہہ رہا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ تو صرف کھڑے ہو کے نیکی اور بدی کی جنگ کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور میں تو اس جنگ کے طوفان میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں اس کے تھپڑے کھا رہا ہوں، کیونکہ ساری فساد اور ساری انرجی تو میری پھیلائی ہوئی ہے اس دنیا کے اندر۔ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم با یم دریا با دریا جو بجو۔ میں نے جو سمندروں، دریاؤں اور ندیوں میں جو طوفان بپا کیے ہوئے ہیں، ان طوفانوں میں حضرت خضر بھی بے بس ہیں اور حضرت الیاس بھی بے بس ہیں۔ کر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو۔ خلوت مینس اگر اکیلے تنہائی میں اگر موقع ملے، ابلیس کہہ رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ اگر موقع ملے تو آپ جا کے اللہ میں سے پوچھئے گا یہ جو قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، کہ لہو تو میرا ہے یہ، جس کی وجہ سے یہ آدم نے جو دنیا میں جو کچھ کیا ہے یہ سب، لیکن قربانی تو میں نے دی ہے،
میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ میں نافرمانی کے باعث ذات پاک کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہوں، اور تو ہر لمحے صرف اللہ اللہ کر رہے ہو۔